السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ لیٹے لیٹے بستر پہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا کیسا ہے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگوں کی عادتیں ہوا کرتی ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے کچھ اوراد و وظائف کیا کرتے ہیں، درود شریف پڑھا کرتے ہیں اور قرآنی کچھ آیات پڑھا کرتے ہیں۔ تو اس مسئلے کا آپ کو جاننا بے حد ضروری ہے کہ بستر پہ لیٹے لیٹے اگر اوراد و وظائف کرنا چاہے، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں۔ دیکھیے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جب بستر پہ جاتے تو سورہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور پھر اپنے ہاتھ پہ دم کر کے پورے بدن پہ پھیر لیا کرتے تھے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ سونے سے پہلے اگر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا بھول جائے، نہ پڑھے، تو یہ بہت بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عادت کریمہ اور صحابہ کرام کی اس روایت سے پتہ چلا کہ بستر پہ جانے کے بعد اوراد و وظائف کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کی سنت بھی ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر کوئی بستر پہ لیٹے لیٹے آیت الکرسی کی تلاوت کرنا چاہے تو کیا وہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ دیکھیے، بستر پہ لیٹے لیٹے اگر آیت الکرسی یا قرآن کی کوئی بھی آیت یا تلاوت کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس میں خیال جو رکھنا ہے، آپ کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پیر جو ہو وہ ملا ہوا ہو، یا پھر اس طریقے سے تلوار زمین پہ رکھ کر کے اپنے گھٹنے کو سیدھا کر لے، یعنی پیر بالکل پھیلا ہوا نہ ہو بلکہ پیر کو موڑ لے اور اس کے بعد آپ قرآن کی آیت کی تلاوت کریں۔ کیونکہ اس طریقے سے اگر نہ کیا، پورے پیر کو پھیلا کر کے کر رہے ہیں، گناہ تو نہیں ہوگا لیکن ادب کے خلاف ہے۔ تو پتہ چلا کہ پیر موڑ کر کے اگر کچھ اوراد و وظائف اور قرآن کی آیتیں تلاوت کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو اب آئیے میں آپ کو آیت الکرسی پڑھ کر کے بتا دیتا ہوں کہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے، اور آیت الکرسی کی تلاوت کے جو فوائد ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آیت الکرسی کی تلاوت سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ تو اب ایک مسئلہ اور جان لیجئے کہ اگر بستر پہ لیٹے لیٹے آیت الکرسی تلاوت کر رہے ہیں یا قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں یا کچھ اوراد و وظائف پڑھ رہے ہیں تو بے وضو بستر پہ لیٹے لیٹے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ تو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر قرآن کو زبانی پڑھا جائے تو بے وضو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن قرآن کیونکہ
कुरान को बेवजू छूना मना है, पकड़ना मना है। तो इंशाल्लाह जो बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो आपके समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूज़न रह गई हो तो कमेंट बॉक्स आपका है, आप सवाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।